السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا ٹکڑا۔ تو آج میں نے سوچا کہ مناقب سیدہ زہرا پہ بالخصوص اور مناقب اہل بیت پہ بالعموم بات کر لی جائے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اہل بیت کے بارے میں جو ذکر آیا ہے بڑا واضح ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اجر رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا، فرمایا قل، حبیب فرما دی لا أسألكم علیہ اجرا، یہ جو اجر رسالت ہے کسی چیز کا وہ میں نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے اہل بیت قرابت داروں کے ساتھ تعلق مودت رکھنا۔ پھر اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت چاہتا ہے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو کوسوں دور کر دے، تمہارے دور بھی نہ آنے پائے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ پھر تیسرے مقام پہ جو آئے مباہلہ ہے آل عمران میں بڑی مشہور ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اس میں 5 نفوس قدسیہ کا ذکر ہے۔ فقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، حسنین کریمین 2 بیٹے، نساءنا ونساءکم سیدہ کائنات، وانفسنا سیدنا علی۔ یہ مفسرین کے اقوال میں بھی نہیں جاتا، متفق علیہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو مباہلے کے لیے، جب یہ نفوس قدسیہ سامنے آئے تو علامہ سید محمود آلوسی روح المعانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر میں مسند ابی یعلیٰ میں، ابن ماجہ میں، عبدالرزاق میں، طبرانی میں، تفاسیر میں، تو وہ عیسائی گھبرا گئے کہ ان نورانی چہروں میں سے کسی ایک نے بد دعا دی، قیامت تک نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر ابھی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، وقال ابو مسعود او صلیت صلاۃ لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاتی تتم، رواہ الدارقطنی والبہقی۔ فرمایا جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہیں۔ پھر ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ میری نماز کامل ہو گئی۔ پھر واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں، میں علی کی تلاش میں نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے دیکھا، تو وہاں پہنچا تو میں نے انہیں آپ کی چادر مبارک کے اندر پایا۔ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کو حضور نے ایک کپڑے کے نیچے جمع کر رکھا تھا۔ پس آپ نے فرمایا اللہم انکا جعلت صلواتک و رضوانک علی و علیہم، تو اپنا درود اور اپنی رضا کو مجھ پر اور ان پر خاص کر دیا۔ امام طبرانی کی روایت، ٹھیک ہے۔ پھر فصل فی بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم بالجنہ وجزائہ لمن احسن الیہم، حضور کا اہل بیت کو جنت کی بشارت دینے اور ان سے حسن سلوک کرنے والوں کو خود جزا دینے کا بیان۔ ابو رافع کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بے شک پہلے 4 اشخاص جنت میں داخل ہوں گے، وہ میں یعنی حضور علیہ السلام، تم علی، حسن، حسین، اور ہماری پیچھے ہماری اولاد ہوگی، یعنی ہمارے بعد وہ داخل ہوگی، اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، ان کے بعد داخل ہوں گے، اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے مددگار ہماری دائیں بائیں جانب ہوں گے، رواہ طبرانی، ٹھیک ہے۔ پھر جنت سے امان، ٹھیک ہے، بغض و اداب، یہ جامع مناقب اہل بیت بہت لمبے ہیں، میں سیدہ کائنات کے مناقب پہ آتا ہوں۔ اس پہ محدثین نے جو فصل فی کون آل فاطمہ من اہل بیت و اہل قصہ، اہل بیت اہل قصہ ہونے کا بیان، فی کونہا بدعۃ من رسول اللہ، فی مکانتہا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی کونہا نساء العالمین، فیما یتعلق بزواجہا، فصل فی مکانتہا یوم القیامہ، فصل فی جامع مناقب فاطمہ۔ حدیث قصہ من اہل البیت و اہل القصہ، اہل بیت اور اہل قصہ ہونے کا بیان، سیدہ
صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی، سیدہ عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ ان سے کچھ جاموں کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ حسن بن علی آئے تو انہیں اس چادر میں داخل کیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کی ہمراہ، پھر سیدہ کائنات آئیں، آپ نے انہیں چادر میں داخل کیا، سیدنا علی آئے تو آپ نے بھی انہیں چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کیا آیت پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الاحزاب کی آیت نمبر 33، کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا۔ پھر انس سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، فجر کے لیے نکلتے تو سیدہ کائنات کے دروازے کے پاس سے گزرتے اور فرماتے، ٹھیک ہے، الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز قائم کرو۔ پھر یہ آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے قال نزلت فی خمس فی رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 5 افراد کے بارے میں نفوس قدسیہ جنہیں ہم 5 تن پاک کہتے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسے امام حاکم نے، طبرانی نے، مسلم نے روایت کیا ہے، وہ نزلت فی خمس فی رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے دور کرے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہ امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول کی گواہی۔ حضور کی جان ہونے کا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مسور بن مخرمہ ان رسول اللہ قال فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، متفق علیہ ولفظ للبخاری، اور امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر فرمایا کہ ان فاطمہ بدعۃ منی وان اکرہ ان یسوءها واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ وبنت عدو اللہ عند رجل واحد، متفق علیہ۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے ہرگز پسند نہیں کہ کوئی شخص اسے تکلیف پہنچائے۔ اللہ کی قسم کسی شخص کے گھر میں رسول اللہ اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی، یہ متفق علیہ۔ پھر فرمایا انما فاطمہ بدعۃ منی یؤذینی ما اذاها، رواہ مسلم والنسائی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ کو تکلیف پہنچانا اصل میں ذات مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا، سیدہ کائنات کو مشقت میں ڈالنا، ایسا عمل یا ایسے سوچ سے یا ایسے عمل سے، اس کا مطلب ہے وہ آقا علیہ السلام کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ سلام اللہ علیہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، حاکم اور طبرانی کی روایت۔ سیدنا علی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے فاطمہ، تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے، یعنی فاطمہ کی رضا رضائے الہی ہے، سیدہ کائنات کو ناراض کرنا اللہ کو غضبناک کرنا ہے۔ پھر فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطہ ویقبضنی ما یقبضہ، آپ سے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری شاخ یعنی مجھ سے ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ سیدہ کائنات کی خوشی حضور کی فرحت، آپ کا غم حضور کا دکھ ہے۔ قصہ مختصر، جو آقا علیہ السلام کو راضی کرنا چاہیں وہ سیدہ کے در کی نسبت سے ہو کے جایا کریں۔ عمرے پہ بھی جائیں تو پہلے سیدہ کی بارگاہ میں ادب یہ ہے، اذن لے کے کہ آپ کے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ اولیاء صلحاء کا طریقہ بھی، جو اذن سیدہ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہی کامل ہوتا ہے۔
پھر سیدہ کے بارے میں بہت ساری روایت سیدہ عائشہ سے بھی فرمایا کہ اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس سے گفتگو فرما کر حضور سفر پر روانہ ہوتے وہ فاطمہ ہوتی، سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جن کے پاس تشریف لاتے وہ بھی فاطمہ ہوتی۔ وَأَوَّلُ يَدْخُلُ إِلَيَّ إِذَا قَدَمَ فاطمہ، ابو داؤد و احمد۔ إلى علي أبي هريرة قال نظر النبي إلى علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم۔ یہ سلام اللہ علیہم امام حاکم نے، امام بخاری نے، امام احمد نے کیا ہے، اہل بیت کو علیہ السلام کہنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کی طرف نظر التفات کی، فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، انا حرب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا ان ہستیوں سے کیا کروں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ کربلا میں یزید اور اس کے حواری کس سے لڑے؟ امام حسین سے۔ تو حضور نے فرمایا جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اب یہ روز حشر پتہ چلے گا کون جنگ کی جرت کر سکتا ہے ذات مصطفیٰ سے۔ حضور نے فرمایا جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست۔ بات ختم ہے، فتوے لگانے لگائیں، سیدھی بات ہے۔ حسین ابن علی کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن، چاہے وہ یزید ہو، ابن زیاد ہو، عمر بن سعد ہو، شمر ہو، سنان ہو، مروان ہو، حجاج ہو، جس نے آل رسول کو ستایا وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ حضور کا دوست ہے۔ پھر سیدہ کائنات حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی، کانت فاطمہ اذا دخلت علی رحب بها وقام الیہا فاخذ بیدها وقبلها واجلسها فی مجلسه۔ امام حاکم کہتے ہیں جب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو خوش آمدید کہتے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ سبحان اللہ، ساری جماعت صحابہ اور سارے لوگ حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ادباً، احتراماً، تعظیماً، استقبال کے لیے، لیکن کریم آقا جب سیدہ آتی خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے، ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے، اپنی کملی مبارک بچھا دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت ابن عمر سے بھی ہے، عبداللہ ابن عمر سے، ابو ہریرہ سے بھی۔ سیدنا علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب، آپ کو میرے اور سیدہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ پیاری فاطمہ ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔ بیلنس کریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے نا سفر کا ارادہ فرماتے تو آخر میں گفتگو کرتے سیدہ سے، واپس ہوتے تو سیدہ سے گفتگو ملاقات ہوتی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے فرماتے فقال لها رسول اللہ، حدیث کی روایت ہے امام حاکم ابن حبان کی، فدا کا ابی و امی، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سارے لوگ حضور کو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور مصطفیٰ کہتے فدا کا ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کتنا بڑا تعلق اور اعزاز۔ پھر سیدۃ النساء العالمین، مسلمان عورتوں کی سردار، یہ میری امت کی عورتوں کی سردار، یہ متفق علیہ ہے۔ اور روایت کون ہے؟ ان عائشہ ام المؤمنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ الا تردین ان تکونی سیدۃ النساء المؤمنین او سیدۃ النساء هذه الامہ۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار یا میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو، ٹھیک ہے۔ حذیفہ کی روایت بھی اسی بارے میں، سیدہ عائشہ کی سے سیدہ فاطمہ کی شادی سے متعلق، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خدا کی قسم کسی کے پاس رسول اللہ اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ روز قیامت مقام، سیدنا علی روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سے تم یہ دونوں حسن حسین، یہ سونے والا علی، اس وقت آپ سو کر اٹھے تھے کہ روز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے، ایک ہی جگہ، اہل بیت روز محشر ایک ہی جگہ ہوں گے،
پھر آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا میں فاطمہ کا نکاح علی سے کراؤں، اس کی روایت بھی طبرانی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی جگہ اکٹھے اہل بیت، قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھے ہوگا، یہاں لوگوں میں فیصلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کے دن مجھے براق پر اور سیدہ فاطمہ کو میری سواری ادبا پر بٹھایا جائے گا، یہ بھی روایت ہے۔ مقام دیکھتے جائیں، جامع مناقب ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ تو آج 3 رمضان مبارک آپ کا یوم وصال تھا، خواتین سے بالخصوص کہوں گا سیرت سیدہ کائنات کا مطالعہ کریں، کتنی عظیم ہستی سی کہ جن کی ماں ملکۃ العرب کا ٹائٹل اسلام کے مالی مشکلات میں سیدہ خدیجہ نے ساتھ دیا، اور جن کے بیٹے سیدنا حسن امت کے امام، سیدنا حسین جنہوں نے قیام کیا، اور جن کی بیٹی سیدہ زینب یزید کے دربار میں جن کا تاریخی خطاب۔ تو ایسی ماں، ایسی ہستی جسے حضور نے بشارتیں دے بھی دیں، پھر بھی فقر اور تقویٰ کا عالم دیکھیں، پھر بھی ان کی نسل میں سے آل کو دیکھیں کہ جن کے پاؤں کی ٹھوکر تھا اقتدار۔ لوگ اقتدار کے لیے کیا کیا دیتے، جس اقتدار کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ حسین ابن علی کے پاؤں کی دھول تھا، آپ نے قیام کیا، اور سخاوت اور فیاضی۔ تو جن کی نسل سے حسن اور حسین جیسے بیٹے پیدا ہوں، اس ماں کو پڑھیں تاکہ سیرت و کردار حسنین کریمین والا آپ کے بچوں میں آئے، اس کی جھلک نظر آئے۔ تو معاشرے میں آج سیدہ کائنات کے شخصیت کو، فضائل و کمالات کو، حضور سے نسبتوں کو، سیدنا علی کے ساتھ، اور آپ کی آل جو آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اسلام کے لیے، اس کو کتابوں سے نکال کر معاشرے میں لانا چاہیے تاکہ عورتوں میں عفت، حیا، پاک دامنی میں۔ ایک روایت میں ہے کہ روزے محشر سب سے کہا جائے گا غضوا ابصارکم، نگاہیں جھکا لو، جو پوچھا جائے گا وہ اٹھا لو، اب کیوں؟ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے، حیا کا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں سر کا بال سامنے آ گیا، بادل کا ٹکڑا آ گیا، روایت میں آتا ہے آقا گھر گئے، فرمایا سیدنا علی سے کہ فاطمہ سے کہ وہ بال اندر کر لے، سورج بھی وہ جو ہے وہ حیا کرتا ہے اس مقام کی۔ تو وہ موڈیسٹی، وہ حیا، وہ ایکسٹریم لیول سیدہ کائنات کا، اس کو معاشرے میں عام کریں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے جو روایات آپ کے حق میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپس میں جو ریلیشن شپ تھا وہ محبت اور مودت والا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ملیاز عباسی کو اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ جو پیر نصیر الدین نصیر کا ہے۔ اجازت چاہوں گا کہ اے جبین مصطفیٰ بس یہ بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔